اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کی مقدس ہستیوں کو مخلوق کی طرف بھیجنے کی حکمتیں اور مقاصد قرآن کریم فرقان حمید بیان فرمائے. تو ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. انبیاء کرام علیہ السلام کا بھیجنا، انبیاء کرام علیہ السلام کا بھیجنا اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ کیوں بھیجا جاتا ہے. اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی نبیوں کا بھیجنا اللہ کی طرف سے ہے، اور نبیوں کا رسولوں کا آنا اس کام کے لیے ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کا پیغام لوگوں کو پہنچایا جائے اور لوگ اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں، اس کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کو اختیار کریں. دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ارشاد ہے اور ہم نے رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، اور جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی نبی اور رسولوں کے بھیجنے کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی کہ یہ جو نبی اور رسول تشریف لاتے ہیں تو لوگوں کو جہنم کا ڈر سناتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور جنت کی خوشخبریاں بتاتے ہیں کہ نیکی کرنے والے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قسم کے انعامات سے نوازے گا. تو پھر لوگ ان باتوں کو سن کر اپنی اصلاح کریں، یعنی نیکی کی عادت ڈالیں اور برائیوں سے بچنا شروع کر دیں، تو پھر انشاءاللہ ایسے لوگ اللہ کے فرمانبردار کہلائیں گے، خوش نصیب کہلائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیب لوگوں کو جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو مطمئن کر دیں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ اس حالت میں قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں ہے کہ اس حالت میں قیامت کے دن جب گناہوں پر عذاب ہوگا، نیکیوں پر ثواب ہوگا، تو جن لوگوں کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوگا وہ فکر میں، پریشانی میں، غم میں مبتلا ہوں گے، نہ جانے ہمارا دن کیا ہونے والا ہے. قرآن نے بتا دیا کہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی فرمانبرداری اختیار کر لی تو پھر ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے روز، جنہوں نے نبیوں کی فرمانبرداری کر لی، انہیں قیامت کے روز کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا، انہیں خوف نہیں ہوگا، اور وہ مطمئن حال ہوں گے. ایک اور مقام پر ارشاد ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اور ارشاد ترجمہ، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ لوگوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اور اللہ عز و جل زبردست حکمت والا ہے. یعنی ارشاد ہوا کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ خوشخبری دے دیں اس چیز کی، جنت کی اور اللہ کی نعمتوں کی، اور ڈر سنائیں اس بات کا، جہنم کا، اللہ کی ناراضگی کا، اس کے عذاب کا. ڈر سنا کے بتا دیں کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، اس لیے تاکہ قیامت کے دن کے لوگ یہ نہ کہیں کہ پروردگار ہمیں تو کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، ہمیں تو کوئی ڈر بتانے والا نہیں آیا، اس کی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نیکی بھی نہیں کرتے تھے، گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نیکی کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا گناہ کیا ہے، ہم تو بس اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے تھے کیونکہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. قرآن نے کہا رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ کوئی وہاں پر پھر اس بات کا انکار نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار ہماری طرف کوئی نہیں آیا. ہم اس سبب سے گناہوں میں مبتلا رہے اور نیکیوں سے غافل رہے. تو بس ہم نے نبی اور رسولوں کو اسی لیے بھیجا
آگے ارشاد آخری کلمہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اس نے آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس کا پہلے سے سارا سدے بات کر دیا۔ اب قیامت کے دن کوئی شخص اس بات پر انکار نہیں کرے گا پروردگار ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ ارشاد وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ یعنی اب ایک اور بات بیان کی گئی اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت حکمت والا ہے، بہت کریم ہے اور وہ ساری باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے نبیوں کو سچے دین کے ساتھ بھیج دیا کہ جتنے لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، کوئی کسی طرح سے کوئی بتوں کو مانتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند ستاروں کو خدا کہتا ہے، کوئی انسانوں کو خدا مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان تمام لوگوں کی طرف جو مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے سچا دین اسلام دے کر بھیج دیا اپنے رسولوں کو، تاکہ اسلام شرک کے تمام راستوں کو بند کر دے اور سچے دین اسلام کی بات بیان ہو جائے اور لوگوں تک اس حکمت اور اس سچائی کی تعلیم پہنچ جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم کافرون بالرحمن۔ ترجمہ اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئی تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی تاکہ وہ رحمان کے حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ یعنی اب قرآن نے یہاں تک بیان کر دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو بھیجا تو ہم نے آپ کو اس لیے ان لوگوں میں بھیجا کیونکہ آپ سے پہلے بھی نبی تشریف لائے، آپ کی امت سے پہلے بھی امتیں آئیں، تو اب ہم آپ کو جو اپنا پیغام یعنی وحی پہنچاتے ہیں بھیجتے ہیں تو آپ انہیں ہماری وحی کی باتیں بیان کر دیجئے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے اس کے رحمان ہونے کے منکر ہو رہے ہیں، وہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں اور غفلت کائنی میں پڑے ہوئے ہیں اور سخت ترین غفلت میں مبتلا ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جو آپ کو اپنی وحی بھیج رہے ہیں، اپنا کلام بھیج رہے ہیں، آپ انہیں پڑھ کر سن کر ان کو بتا دیجیے، انہیں ہمارا پیغام دے دیجیے تاکہ یہ منکر نہ ہو اللہ کے رحمان ہونے کا، اس کے غالب، اس کے پروردگار ہونے کا منکر نہ ہو جائیں، آپ انہیں بتا دیجیے۔ تو یہ رسولوں کے تشریف لانے کے مقاصد میں جو قرآن نے بیان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رسول کے بعد اب کسی اور رسول نے نہیں آنا، یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج رجب کی 23 تاریخ انشاءاللہ الرحمن 3 دن کے بعد رجب کی